شرک تو ویسے کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بدعت تو ویسے کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ کائنات کا کتنا بدترین انسان ہے جو سیدنا علی کی چھتڑی کے نیچے بیٹھ کر شرک کرے، نام سیدنا علی کا لے اور شرک کرے، نام سیدنا علی کا لے اور دین میں بدعت جاری کرے۔ اگر ہم سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں سیدنا علی کا طریقہ اپناتے ہوئے جو بھی بندہ ہمارے پاس دکھ لے کر آئے اس کو وظائف کے ساتھ جوڑیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حمد و ثنا کے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کا آج پہلا دن ہے۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، باشعور لوگ ہوتے ہیں، وہ نئے سال کا آغاز نئے جذبے، نئے ولولے اور ایک نئے ذوق شوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ ویسے بھی یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ اچھا، ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں نا حرمت والا مہینہ بنایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ آج کے خطبے میں جو باتیں آپ سے کروں ان کو ذرا اچھی طرح سماعت فرمائیں اور آگے بھی بیان کریں۔ محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا لحاظ کرنا ہے، لیکن یہ اسلامی سال کا جو پہلا حرمت والا مہینہ ہے نا محرم الحرام، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا زیادہ خیال کرنا ہے۔ زنا تو عام دنوں میں بھی جائز نہیں، قتل و غارت عام دنوں میں بھی جائز نہیں، کسی کی عزت پہ حملہ اور کسی کو پریشان کرنا، میری طرف دیکھیں، یہ عام دنوں میں بھی جائز ہے نہیں، لیکن حرمت والے مہینے میں بالخصوص جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جو بندہ ان دنوں میں قتل و غارت کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، عزتوں پہ حملے کرتا ہے، کسی کا جینا حرام کرتا ہے، وہ بہت خطرناک گناہ کی سنگینی کا ارتکاب کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔
یہ اسلام آباد ہے اور F7 ہے، تو یہاں بھی بدی بدکاری جائز نہیں، برائی جائز نہیں. لیکن جب بندہ حدود حرم میں چلا جاتا ہے تو وہاں بندہ زیادہ خیال کرتا ہے کہ میں عام جگہ میں نہیں بلکہ حرم کی حدود میں ہوں، اگر یہاں پر میں نے کوئی حرکت کی تو میرا اللہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو جائے گا. چاہے کوئی بندہ جاہل ہو، چاہے کوئی بندہ پڑھا لکھا ہو، جب وہ حدود حرم میں داخل ہوتا ہے نا تو اس کے دل و دماغ میں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہاں پر میں نے کوئی بھی گناہ کرنا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اصل میں نا ہماری نسلیں بگڑتی جا رہی ہیں، ممبروں پر ان چیزوں کی وضاحت نہیں ہوتی. اس کو آپ ذرا اچھی طرح سنیے، پھر میں موضوع کا آغاز کرتا ہوں. محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کسی کو تنگ کرنا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، قتل و غارت کرنا عام دنوں کی بنسبت بہت خطرناک اس کے اثرات ہیں. زنا تو عام کیفیت میں جائز نہیں، قتل و غارت تو عام حالت میں جائز نہیں. تو جس بندے نے احرام باندھا ہو، 2 چادریں باندھی ہو اور وہ احرام کی حالت میں ہو، تو اگر وہ احرام کی حالت میں قتل و غارت کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، تو مجھے بتائیں وہ کتنا بڑا بد نصیب اور خطا کار انسان ہے. عام لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ نانا بھائی میں احرام کی حالت میں، آپ کو پتہ ہے احرام کی حالت میں تو حلال شکار کرنا بھی جائز نہیں. تو جس طرح احرام کی حالت میں ایک مسلمان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا، اور میرے پیارے بھائیوں اسی طرح یہ محرم الحرام کے مہینے میں اپنے اندر یہ احساس اور فکر پیدا کرو کہ ہم نے گناہ کے قریب نہیں جانا. جس طرح محرم احرام کی حالت میں بندہ گناہ کرے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اسی طرح جو بندہ حرمت والے مہینے اور عام مہینے میں فرق نہیں کرتا، اس مہینے میں بھی وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، وہ اپنی دنیا اور آخرت بالکل داؤ پہ لگا لیتا ہے. یہ دنیا آخرت کی بربادی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے بالخصوص عام مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں زیادہ محتاط رہنا ہے. اچھا میری طرف دیکھیں، اس مہینے کی حرمت کا تعلق شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو 61 ہجری میں شہید ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینوں کو جب سے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے اس وقت سے اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا. اور قاری صاحب ہم نے دورہ جاہلیت کی کتابیں کچھ پڑھی ہیں جو اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں. دورہ جاہلیت میں جو بدو ہوتے تھے، عربی ہوتے تھے، بے دین ہوتے تھے، لیکن وہ حرمت والے مہینوں کا بڑا حیا کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں تو اللہ جانتا ہے لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے. جو زانی ہے وہ ان مہینوں میں بھی زنا کرے گا، جس کی زبان لمبی ہے وہ ان مہینوں میں بھی باز نہیں آئے گا، جو قتل و غارت کے منصوبے بناتا ہے وہ ان مہینوں کا بھی شرم نہیں کرے گا. اگر کسی بندے کے دل میں، آخری جملہ سن لیں اس بات کے متعلق، اگر کسی بندے کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہے نا تو اس کو اس بات کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے کہ اس مہینے کو میرے اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور جو بندہ، کئی لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، شیخ صاحب ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پیار کرتا ہے. اس کی کسوٹی کیا ہے، میزان کیا ہے، ترازو کیا ہے، معیار کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر زندگی میں کبھی موڈ ہونا کہ آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہو کہ اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ حرمت والے مہینوں کا حیا کتنا کرتے ہیں. آپ کے دل میں ایک ہیبت ہونی چاہیے، ایک حیا ہونا چاہیے، ایک احترام ہونا چاہیے. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آوارگی اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہے، اوریانی، فحاشی، لوگوں کو تکلیف دینا، زبانیں کھولنا، عزتوں پہ حملے کرنا، یہ معاملے اس قدر زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ حرمت والا مہینہ ہو یا حرمت والا مہینہ نہ ہو، بالکل یہ فرق ختم ہو چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، محبت سے سب آمین کہیں.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حرمت والے مہینے کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن پرابلم پتہ کیا ہے جی، بالکل ہمارے ہاں اس حرمت والے مہینے کا کوئی حیا نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں نا، اس مہینے میں ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرنا، لیکن کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جب حرمت والا نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے بعض لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جی کہ وہ صحابہ کی جماعت مقدس جماعت نہیں تھی، یعنی جو سب سے زیادہ پاکیزہ جماعت ہے نا جی، اس کو ہٹ کیا جاتا ہے اور آپس میں پھر الجھا جاتا ہے، اداروں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، امن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، افراتفری شروع ہو جاتی ہے، تھریڈ ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے تو عام بندے کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، چاہے جائے کہ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، جن کا کردار قرآن ہے، جن کی عبادت قرآن ہے، جن کا جینا قرآن ہے، جن کی شہادتیں قرآن ہیں، جن کی ضیافتیں قرآن ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، توجہ سے یہ بات سنو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ بڑی کام آنے والی بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خوبیاں زیادہ ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، میری طرف دیکھ کر بولیں، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی نہ چاہتے ان سے کوئی کمی ہوئی بھی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کام کیے ہیں۔ کتنے کام کیے ہیں؟ یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہیں سے کوئی خامی لے بھی آئے نا کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، جی فلاں صحابی سے فلاں کمی ہوئی، فلاں سے فلاں کمی ہوئی، آپ نے یہ 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ آپ نے کہنا جی اگلی بات بھی بیان کرو، اگر ان سے کوئی کمی ہوئی ہے تو اللہ نے 3 کام کیے ہیں۔ کون سے؟ ایک تو اللہ نے اس کمی کو معاف کر دیا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ بخشش کا تاج رکھ دیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ سب صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مہمان بنا دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، بخشش کا تاج پہنا دیا ہے، جنت کا اعلان کر دیا ہے، تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمیں 14 صدیوں کے بعد پھر اپنے وطن کا، اپنے شہروں کا، اپنے مسلمانوں کا امن پامال نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ یہ عقل مندی ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور صرف اسی بات پر ہم لگا دیں کہ ہمارے بڑے ٹھیک نہیں تھے؟ قاری صاحب آپ اس بندے کو کتنا عقل مند کہیں گے کہ جو تھوڑی سی اگر ABC پڑھ لے، کسی کالج میں پڑھ لے، کو تھوڑی سی اس کو عقل آ جائے اور وہ ہر وقت یہی کہنا شروع کر دے میرے بڑے ٹھیک نہیں تھے، میرے بڑے ٹھیک نہیں تھے، میرے بڑے ٹھیک، حالانکہ اگر بڑوں نے سلو بھی کر لی ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں، خون کے وارث ہیں، جسمانی وارث ہیں، خاندانی وارث ہیں۔ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی تھی، تو جب وارث نے صلح کر لی، صلح بھی ہو گئی، اللہ نے جنت بھی دے دی، بخشش کا اعلان بھی کر دیا، تو میں بھئی یہاں کیپٹل میں دارالخلافہ میں یہ ایک فکر دینا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مسلمانوں، اسرائیل ہم پہ چڑھ دوڑا ہے اور سارے امریکہ ہم پہ چڑھ دوڑا ہے، ملک کے حالات تمہارے سامنے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ امت مسلمہ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، اوہ اللہ کا واسطہ ہے ان خرافات سے باہر نکلو۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں ایک ہی حکم ہے کہ ہم نے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ سارے بولے کیا کرنا ہے؟ کسی مولانا صاحب کو، کسی مفتی صاحب کو، کسی علامہ صاحب کو، کسی ریسرچر صاحب کو دین اجازت نہیں دیتا کہ وہ ممبر میں آ کر نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ تان کرے اور ان کے نقائص بیان کرے۔ ہماری صرف ایک ڈیوٹی ہے، ان دنوں میں آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ کون سی؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ الہ العالمین ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے گزرے، جو صحابہ کرام تھے۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، صحابہ کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھنا۔ جس بندے کے دل میں کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا بھی بغض ہے، وہ قرآن پاک کی اس آیت کی مخالفت کرتا ہے۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اللہ آپ پیار کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔
اور پھر میرے پیارے بھائیوں دیکھیں، دین ہمیں احترام، یہ محرم الحرام کا مہینہ میں احترام انسانیت کا درس دیتا ہے. تو اس امت میں سب سے زیادہ احترام کے لائق ہے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ. تو یہ احترام انسانیت کا مہینہ ہے جی. یہ ہماری مسجد صفا کا پہلا میسج ہے. اور دوسرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں یہ صبر و استقامت کا مہینہ ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. یہ محرم الحرام کے مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، لوگوں کی عزتوں پہ حملے نہ کرو، اپنے ملکوں کا وطنوں کا عمل پامال نہ کرو، بے صبری نہ کرو، جلد بازی سے کام نہ لو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اگر آج کے مسلمان، آج کے پاکستانی اس ٹکڑے پہ عمل کر لینا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا کسی کے احترام کو پامال کر کے، تو آج ہی خیر کے دروازے کھل سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جو بہادر قومیں ہوتی ہیں، یہ میری طرف توجہ رکھنا، میں آپ کو فرقہ واریت کا علاج بتانے لگا ہوں، موٹی موٹی عام فہم باتیں دین کی بتانے لگا ہوں. جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، بہادر قومیں ہوتی ہیں، ان کے درجنوں جوان شہید ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے آپ بتائیں اگر میں یہاں پر بے صبری کروں، یہاں پہ رونا شروع کر دوں، یہاں پہ اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دوں، اور کوئی مجھے غیر مسلم آ کر پوچھے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو میں ان کو کہوں کہ 14 صدیاں پہلے میرا ایک پیارا شہید ہوا تھا، آج اس کی بے صبری میں میں اپنے گریبان کو چاک کر رہا ہوں اور اپنے سینے کو پیٹ رہا ہوں. مجھے بتائیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بھائی شہادت تو عظمت ہے، شہادت تو جرت ہے. شہادتیں واہ ویلا نہیں دیتی، شہادتیں تو جرت پیدا کرتی ہیں. حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں. یہ اسلام کی داستان تو شہیدوں کی داستان ہے. قاری صاحب اگر ہم اسی طرح بے صبری کرنا شروع کر دیں گے پھر تو ہر روز ہی ہم ماتم ہی کرتے رہیں گے، روتے ہی رہیں گے، پھر ہم تو کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو صبر و استقامت کو لازم پکڑیں، احترام انسانیت کو لازم پکڑیں، اور پھر یقین کریں اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے مسلمان بھائیوں کہ جب شرک کیا جاتا ہے آل رسول کا نام لے کر، بدعات اور خرافات کی جاتی ہیں اہل بیت کا نام لے کر. آل رسول بڑے پکیزہ لوگ تھے، اہل بیت بڑے پکیزہ لوگ تھے، یہ بہت بڑے توحید پرست تھے. آل رسول اہل بیت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر مر مٹنے والے لوگ تھے. یہ نفلی روزے رکھنے والے تھے، محرم میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے. یہ بیت اللہ کے حج کرنے والے تھے، یہ بڑے عظیم لوگ تھے. یہ اس طرح کے بازاروں میں معاملات کرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ ایسے بے صبری کرنے والے لوگ نہیں تھے. یہ ہر وقت اللہ کے سامنے رونے والے، اللہ کو پکارنے والے تھے. آئیے میں آپ کے سامنے چند اہل بیت کا کردار بیان کرتا ہوں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اہل بیت کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دوں اور ان کو اچھی طرح خوب پاک اور صاف کر دوں. تو یہ تو توحید والے لوگ تھے، عبادت والے لوگ تھے، درجنوں حج کرنے والے لوگ تھے. تو آج کا یہ جو یکم محرم الحرام کا خطبہ ہے نا جی، سارے خطبے کا خلاصہ ایک جملے میں ہے. یہ جملہ نہیں آپ نے بولنا. اسلام آباد میں کوئی بھی آپ کو پوچھے نا کہ آپ مسجد صفا بیسمنٹ میں گئے تھے، فیصل آباد سے مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے پیغام کیا دیا تھا، ادھر دیکھیں. آپ نے پتا کیا کہنا ہے کہ وہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ شہر اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ شہر اللہ کا معنی ہے اللہ کا مہینہ. 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کو بھی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے، صرف محرم الحرام کو کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو ہمارا مسجد صفا کا پیغام یہ ہے کہ آپ شہر اللہ کو ذکر اللہ میں گزاریں. 100 باتوں کی ایک بات ہے، غیبت نہ کریں، کسی مقدس ہستی کی پگڑی نہ اچھالیں.
وہ صدیوں بعد اپنے بڑوں کو گندا نہیں کرتے، تماشے نہیں لگاتے. ہمارے بڑوں کے بارے میں کوئی تیسرا آ کر بات کرے ہم تو اس کی زبان روکیں گے. چہ جائے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں اور وہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے بڑے ٹھیک نہیں تھے. اگر کوئی بندہ واقعہ کربلا نہیں پڑھتا، جنگ جمل نہیں پڑھتا، جنگ صفین نہیں پڑھتا، مجھے بتائیں کہ اس کے ایمان میں کمی رہ جاتی ہے؟ بھئی یہ موضوعات ممبروں پر بیان کرنے والے نہیں ہیں، ان کے فوائد نہیں ہیں. اگر ان کو بیان بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ایک خاص کیٹاگری ہے، ایک خاص ماحول ہے، ایک خاص وقت میں تھوڑی سی ضرورت ہے. پبلک میں یہ چیزیں بیان کرنے والی نہیں ہیں. انتشار کو ختم کریں، غلط فہمیوں کو ختم کریں. جو اسلام کی تاریخ میں کوئی طریق رات ہے اس کو لوگوں کے سامنے نہ رکھیں، اسلام کی جو روشن راتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو چلیں جی ہم بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے اپنے خاندان میں، دوستوں میں، مارکیٹ میں، دائیں بائیں یہی پیغام عام کرنا ہے کہ بھئی یہ شہر اللہ ہے اور ہم نے اس کو ذکر اللہ میں گزارنا ہے. یہ کیا ہے؟ شہر اللہ، اور ہم نے اس کو گزارنا ہے ذکر اللہ میں. ہم شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، بے صبری نہیں کریں گے، خرافات نہیں کریں گے، اپنے ہی بڑوں کی مقدس جماعت کو گندلا نہیں کریں گے. ایک بہت بڑے آل رسول کے موتی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ذرا توجہ فرمائیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے میرے بھتیجے علمنی شیئن اسأل اللہ، مجھے کوئی شے سکھلا دو، میں پڑھتا رہا کروں، اللہ سے مانگتا رہا کروں، میرا اللہ مجھے عطا کر دے. حالانکہ نبی کے چچا ہیں، عربی النسل ہیں، عربی زبان بھی آتی ہے، لیکن دعا سیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. اور مسلمانوں ہم یہی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعائیں یاد کرو، نبوی دعائیں یاد کرو، مسنون دعائیں یاد کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے گاڑ بیٹھ کر دعا نہیں گڑی، نبی علیہ السلام کے پاس ہے، کہنے لگے آپ مجھے سکھائیں. تو آپ نے فرمایا میرے چچا 100 باتوں کی ایک بات ہے، یہ چھوٹی سی دعا پڑھتے رہا کرو، زندگی میں کوئی کمی نہیں رہے گی. فرمایا کون سی دعا؟ فرمایا کہا کرو اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے میرے اللہ میں تیرے نبی کا چچا تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. آپ میں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کہ مجھے کہے نا کہ شیخ صاحب مجھ پر کبھی زوال نہ آئے، میرے خاندانی معاملات میں عافیت ہو، میرے صحت کے معاملات میں عافیت ہو، میرے کاروباری معاملات میں عافیت ہو، میری ساری زندگی عافیت اور سلامتی کا پیکر ہو، میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ یہ دعا پڑھا کریں اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا میں عافیت دینا، کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ دنیا میں عافیت دینا، صحت کے معاملے میں، دنیا میں عافیت دینا، روٹی بوٹی کے معاملے میں. دنیا میں اللہ تعالیٰ عافیت سے مجھے رکھنا، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اللہ ان چیزوں سے بچانا. اللہ آخرت والے دن بھی عافیت کرنا، قبر میں بھی عافیت کرنا، موت میں بھی عافیت کرنا. اور اسلام آباد کے رہنے والوں اگر کسی بندے کو اللہ نے عافیت دے دی، سمجھ لو دونوں جہانوں کی بادشاہت عطا کر دی. جب آپ سجدے میں ہوتے ہو نا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، یہ رو رو کے پڑھا کرو اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. آخری تشہد میں بھی پڑھا کرو اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبر سے نہیں جوڑا. یہ نہیں کہا کہ چچا تجھے دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو میرا چچا ہے، تیری گدی چھوٹی ہے، تیرا کو خاندان چھوٹا ہے، تجھے دعائیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں کئی نوجوان آ کر کہتے ہیں جی میں نے فلاں گدی پہ بیعت کی ہے لہذا میری نماز پڑھائی ہے، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں چچا یہ دعا پڑھا کرو. اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آتا ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ غالباً سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنا، جب بھی مشکل وقت آیا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور اگلی بات بیٹے توجہ سے سن لو، عقیدہ توحید بندے کو سب سے پہلے ٹھہراؤ دیتا ہے، سکون دیتا ہے، طمانینہ دیتا ہے۔ میں تو حاجی صاحب بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کئی بندے توحید پرست بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، کوئی سکینت نہیں ہوتی، ڈاواں ڈولی ہوتے ہیں، ہائے 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 پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جس بندے کو توحید نے سکون نہیں دیا اس بندے کو توحید نے کچھ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا میرے عبداللہ، ساری کائنات اگر اکٹھی ہو جائے اور اکٹھی ہو کر تجھے نقصان دینا چاہے لیکن اللہ کی طرف سے تیرا نقصان نہ لکھا ہو، پوری کائنات مل کر بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ اور اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر تجھے فائدہ دینا چاہیں لیکن اللہ نے تیرے نصیب میں فائدہ نہ لکھا ہو، تجھے فائدہ نہیں دے سکتے۔ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، جب بھی مشکل میں مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے۔ اور دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے صحابہ دیکھ لیں، انبیاء کرام دیکھ لیں، کسی بھی مشکل میں ہوتے تھے یہی کہتے تھے ربنا اللہم ربی ربنا ربی اللہم، اللہ کو پکارتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور مسلمانوں اس شہر اللہ کو ذکر اللہ میں گزارو، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہو، صبح کے اذکار پڑھو، شام کے پڑھو، رات کے پڑھو، قرآن پاک اپنی منزل کو دہراؤ۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ شاید آپ کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے، جو بندہ اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، گناہ کی اگر سنگینی زیادہ ہے تو جو بندہ اس مہینے میں شوق سے نیکیاں کرتا ہے اس کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ جیسے احرام کی حالت میں بندہ نیکی کرے تو نیکی کی بڑی قدر و قیمت ہے، حدود حرم میں اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو اس نیکی کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اسی طرح محرم اور حرام میں جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا بہت زیادہ حیا کیا جاتا ہے، رتبہ زیادہ دیا جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور محبت کرنی چاہیے۔ جس دل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے نا جی، وہ دل نہیں ہے، وہ کباڑ خان ہے، کائنات کا لعنتی اور منحوس انسان ہے جس کے دل میں حب علی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا ہیں، دماد مصطفیٰ ہیں، مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ سیدنا علی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت مجھے کوئی پیسہ روپیہ دو، درہم و دینار دو، مجھے ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات کو ذرا سمجھے، میری طرف دیکھ، سیدنا علی نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پاس کیا لینے آیا ہے، رسول پاک علیہ السلام قبر پہ چلا جا، وہاں آپ سے مانگ، اللہ تیرا قرض اتار دے گا۔ آپ علیہ السلام کی قبر پر تو نہیں بھیجا، کوئی ایسے چھلا کڑا دھاگا تویز لے کر کو نہیں دیا کہ اپنے گلے میں لٹکا لے تیرا قرضہ اتر جائے گا۔ اور مسلمانوں اللہ کا واسطہ فرقہ وریت کا بت توڑو، مسلمانوں اللہ کا واسطہ اہل بیت کی تعلیمات کو اپناؤ، اہل بیت جیسی عقائد بناؤ، اہل بیت اور آل رسول جیسی اپنی تربیت کرو۔ کہنے لگا سیدنا علی مجھے کچھ پیسہ روپیہ دے، میں مقروض آدمی ہوں۔ سیدنا علی نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں، ایسا وظیفہ نہ سکھاؤں جو وظیفہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ اور ساتھ فرمایا پہاڑ کے برابر بھی اگر تجھ پر قرضہ ہوگا اس وظیفے کی برکت سے اللہ تیرا وہ بھی قرضہ اتار دے گا۔ سیدنا علی سے پیار کرتے ہو تو لوگوں کو قرآنی دعاؤں سے جوڑو، سیدنا علی کے سچے ملنگ ہو تو لوگوں کو نبوی دعاؤں کے ساتھ جوڑو، اور لوگوں کو تو التحیات للہ والصلوات والطیبات و تشہد کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اگر حضرت علی سے پیار کرتے ہو لوگوں کو قرآن سے جوڑو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے باوضو کہتا ہوں مسجد صفا کا پیغام یہ محبت کا پیغام ہے، عقیدت کا پیغام ہے، تعلیمات اہل بیت کا پیغام ہے، تعلیمات آل رسول کا پیغام ہے۔ اور شرک تو ویسے کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بدعت تو ویسے کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ کائنات کا کتنا بدترین انسان ہے جو سیدنا علی کی چھتڑی کے نیچے بیٹھ کر شرک کرے۔
نام سیدنا علی کا لے اور شرک کرے، نام سیدنا علی کا لے اور دین میں بدعت جاری کرے. اگر ہم سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں سیدنا علی کا طریقہ اپناتے ہوئے جو بھی بندہ ہمارے پاس دکھ لے کر آئے اس کو وظائف کے ساتھ جوڑے، قرآن کے ساتھ جوڑے. اچھا اس بندے نے آگے سے یہ تو نہیں کیا، آپ پنجابی تو سمجھتے ہوں گے، اس نے تو نہیں کیا حضرت علی جی تسی مینوں ٹرخان ڈے ہو، میں تواڈے کو پیسے پیا مانگنا تے تسی آندے ہو وظیفہ پڑھیا کر. ہمارے لوگوں کو صرف ٹکے چاہیے، ٹکے. اتنے لالچی ہیں ٹکوں کے، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ رشوت کی پرواہ، نہ سود کی پرواہ. بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضے، حرام کاریاں، 2 نمبریاں، جال سازی. مجھے بتائیں وہ کون سا فراڈ ہے جس میں مسلمان ملوث نہیں ہے؟ کون سا دھوکہ ہے جو مارکیٹ میں ہوتا ہے اور وہ دھوکہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا جی مجھے بتائیں. سیدنا علی نے فرمایا پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سوا. ترجمہ سنو، یہ راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرو بیٹا، اللہ بڑی برکت والا رزق دے گا. اس وظیفے کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے اللہ آپ کو کسی بندے کا محتاج نہیں رہنے دے گا. آپ کی مٹی میں اللہ سونے جیسی طاقت پیدا کرے گا. اور بیٹا ہماری بربادی کی وجہ یہ جگت بازی ہے، ہماری بربادی کی وجہ یہ زبان درازی ہے. اور بیٹے ہماری بربادی کی وجہ یہ لغویات ہیں جو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، اسٹیج ڈراموں میں ان ڈانسروں، پروڈیوسروں اور ان آوارہ لوگوں سے ہم سنتے ہیں، وہی ہم دوستوں میں بیان کرتے ہیں. یہ ہماری بربادی کی وجہ ہے. فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ پڑھا کرو. اچھا وہ بندہ پڑھتا رہا. قاری صاحب جی بس چند مہینے گزرے، اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے برابر قرضہ بھی اس وظیفے کی برکت سے دور فرما دیا. اور یقین سے پڑھو، ان وظائف کو چیک نہیں کرتے. چلے میں بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا ایک دفعہ بول کر مجھے بتا دیں یہ شہر اللہ ہے تو ہم نے اس کو ذکر اللہ میں گزارنا ہے. یہ شہر اللہ ہے، ہم نے اس کو ذکر اللہ میں گزارنا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹے صبح شام پڑھا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، سنبھلنے والے، پوری کائنات کو سنبھالنے والے، میں نبی کی بیٹی بھی تجھ سے مدد مانگتی ہوں، تجھے رحمت کا واسطہ دے کے مدد مانگتی ہوں. نبی کی بیٹی بھی اللہ کو کہتی ہے اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد مانگتی ہوں، اپنے حسب نسب پر مجھے کوئی مان اور ناز نہیں ہے. بندے کی گدی جتنی بڑی مضبوط کیوں نہ ہو، خاندان جتنا بڑا اعلیٰ کیوں نہ ہو، یہ کان کھول کے جملہ سن لو، بندہ روزانہ آب زمزم کے ساتھ غسل کیوں نہ کرے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم نہ دنیا کی نجات ہے نہ آخرت کی نجات ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ. اللہ میرے سارے معاملے بہتر کر دے. اللہ لمحہ بھر کے لیے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اسلام آبادیوں ایک بات توجہ سے سن لو، جو بندہ چاہتا ہے نا میرے تنظیمی معاملے، خاندانی معاملے، ازدواجی معاملے، زندگی کے سارے معاملے نور و نور ہو جائیں، بیٹا شاید میری زندگی وفا کرے نہ کرے، میں آؤں نہ آؤں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے یہ دعا بڑی پڑھا کرو. یہ بی بی فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے تحفے میں دی تھی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی لا نفسی طرفۃ عین. یا اللہ مجھے میری سپرد نہ کرنا، اللہ مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اللہ میرے سارے معاملے بہتر فرما دے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت حسن و حسین بڑے پیارے تھے. میں دعا کرتا ہوں آمین کہیں، اللہ جنت میں ہمیں ان کی جوانی میں جگہ عطا فرما، اللہ دونوں شہزادوں کی شہادتوں کو قبول فرما. اچھا بڑے خوبصورت تھے قاری صاحب. وہ نبی علیہ السلام کو اندیشہ رہتا تھا کہیں ان کو نظر بد نہ لگ جائے، تو نبی علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کے گٹ پر کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی دھاگا، کچھ نہیں باندھا. نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو چمڑے پہ کوئی چیز لکھ کر اپنے حسن و حسین کے گلے میں ڈال سکتے تھے، کوئی تویز نہیں لٹکایا.
آپ کو قبروں کی سپرد نہیں کیا، چھلوں کی سپرد نہیں کیا، دھاگوں کی سپرد نہیں کیا. آپ کے نبی پاک نے آپ کو اللہ سے جوڑا ہے. جب آپ دونوں کو دیکھتے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور میرے شہزادو حسن و حسین، میں تم کو ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کے موذی کیڑے مکوڑے سے، ہر قسم کی کالی نظر سے، میں رب کا نبی تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اوے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کرو. کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس ایسے پڑھا کرو جیسے غذائیں کھاتے ہو. اور میں آپ کو آج ایک بات تحفے میں دیتا ہوں. جو بندہ کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے نا، کوئی حاسد اس کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا. بیٹا سنتوں میں، نفلوں میں چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو کل اعوذ برب الفلق. یہ قرآن شریف کی ساری صورتوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس صورت کے ساتھ پیار ہے. تو نبی علیہ السلام نے چاچے کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑا، چچے کے بیٹے کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑا، سیدنا علی کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑا، اپنی بیٹی کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑا. وہ پتہ نا دن بھر کے کام کاج کر کے سیدہ فاطمہ تھک جاتی تھی تو آپ نے کیا کہا؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور مل کے بولیں 34 دفعہ. حاجی صاحب میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، جو بابا، جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ تسبیحات فاطمہ پڑھتا ہے جب تک زندہ رہے گا اللہ جسمانی معذوری سے محفوظ فرما دیں گے. اور بھائی ہماری خوشیاں یہ ذکر ہے، ہماری کامیابی یہ ذکر ہے. یہ قبر پرستی نہیں ہے، یہ تعویذ فروشی دین میں نہیں ہے. یہ توحید ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کی محبت ہے. خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھو، غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھو. حضرت حسن فرماتے ہیں چھوٹی سی عمر تھی، یہ اس بچے کی عمر ہوگی 7 سال کے تھے غالباً. حضرت حسن فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی اور کہا بیٹا وطر میں پڑھا کرو. کون سی دعا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. کبھی رات کے اندھیروں میں اٹھ کر بیٹا یہ دعائے وطر پڑھ کے دیکھو، دیکھنا اللہ آپ کو کتنی روشنیاں دیتا. تمہیں تمہارے قرآن نے لوارث نہیں چھوڑا، تمہیں تمہارے دین نے لوارث نہیں چھوڑا. کبھی اس بابے کی طرف بھاگتے ہو، کبھی اس قبر کی طرف بھاگتے ہو، کبھی کسی کے پاؤں میں گرتے ہو، کبھی کسی کے پاؤں میں گرتے ہو. تمہارے دین نے تمہیں شتر بے مہار نہیں چھوڑا. سارے علاج معالجے کیے ہیں، ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں. تو میں آخر میں یہی کہوں گا، آل رسول اہل بیت یہ بڑے پکیزہ لوگ تھے. یہ میرے پیارے بھائیوں تعویذ فروش نہیں تھے، یہ قبر پرست نہیں تھے، یہ بے صبریاں کرنے والے نہیں تھے. یہ تو غمی میں، خوشی میں، ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے. تو میرے بیٹے نماز کا ترجمہ پڑھو. ادھر دیکھو یار، ادھر دیکھو، نماز کا بیٹے ترجمہ پڑھو. 30 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے اور آپ کو 30ویں پارے کا ترجمہ نہیں آتا. بیٹے 30ویں پارے کا ترجمہ پڑھو. اور بچہ قرآن سے دوری یہ بہت بڑی نحوست ہے. جوانیاں برباد کر لی ہمارے مسلمانوں نے، زندگیاں برباد کر لی ہمارے مسلمانوں نے. قرآن کے طالب علم بڑھو، اس شہر اللہ کو ذکر اللہ میں گزارو. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنائے. سارے آمین کہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ذکر کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غمی میں، خوشی میں، اندھیرے میں، سویرے میں، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر والی زبان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آوارگی سے بچائے. اور یار ایک شہید کو صدیاں روتے رہنا یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے. اور ہر وقت یہی کٹورا کھول کے رکھنا کہ میرے بڑے اچھے نہیں تھے، میرے بڑے اچھے نہیں تھے، ہمارے بڑے ساڈے بڑے چنگے نہیں سن. دسو یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ خدا دا واسطہ جے کو وادی کاٹی کتے ہو بھی گئی ہے تے تاریخ دے ایسے دروازے بند کرو اور صحابہ کی عزت اور عظمت اور قرآن کی آیتیں بیان کرو. یہ ہے مسجد صفا کا پیغام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.